الحمدللہ نحمد نصلی علی رسول کریم و شاہدین و شاکرین و الحمدللہ رب العالمین۔ مسئلہ یہ ہے کہ یزید پر لعنت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بات مسلم ہے کہ وہ لعنت کا مستحق ہے، لیکن اس پر لعنت کرنا، نام لے کر لعنت کرنا شرعی طور پر، شرعی نقطہ نظر پر جائز نہیں، بلکہ کسی بھی کافر پر جس کے کفر پر مننے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت کرنا شرعی طور پر جائز نہیں۔ ہاں، یہ اگر کسی کافر کو کفر پر مننے کا یقین ہو، جیسے فرعون ہے اور قارون ہے، نمرود ہے، یا آپ ابو جہل ابو لہب کو دیکھ لو، تو ان پر لعنت کرنا جائز ہے، لیکن فی نفسی کسی کو متعین کر کے لعنت کرنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اب یہ کہنا تو جائز ہے مطلقاً کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پر لعنت کرے، ہاں، لعن اللہ علیہم وانصارہ واعوانہ، اللہ تعالیٰ ان کے قاتلوں پر لعنت کرے، اور جنہوں نے ان کی مدد کی ان پر بھی لعنت کرے، اور جو ان کے شہید ہونے میں خوش ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ لعنت کرے، لیکن نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے اس کی توجہ یہ بیان کی کہ دیکھو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کو لعنت بھی کرو، بعض علماء اکرام نے یہ بھی کہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روایتیں یہ ہے، ایک روایت یہ ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید قتل کرنے کا حکم دیا تھا، پھر وہ واقع حرہ بھی ہے، یعنی مسجد نبی کی توہین، مسجد مکہ مکرمہ، مسجد حرام کی توہین وغیرہ، اس وجہ سے۔ اور پھر بعد نے کہا کہ دیکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ شہید ہونے کا یا اس کو شہید کرنے کا، قتل کرنے کا حکم یزید نے نہیں دیا تھا، بلکہ یزید نے صرف یہ کہا تھا اس کو عراق آنے سے روکو۔ حتیٰ کہ روایت میں یہ بھی آتا ہے جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر یزید کو پہنچی تو یزید نے یہ کہا اللہ تعالیٰ ابن سمیہ کے بیٹے پر لعنت کرے، اس نے یہ کیا کام کر دیا۔ تو بہرحال شرعی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ مطلقاً لعنت کرنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں پر، ان کے مددگاروں پر، ان کے خوش ہونے پر لعنت کرنا جائز ہے، لیکن یزید تو بجائے خود کسی کا نام بھی لے کر لعنت کرنا شرعی طور پر جائز نہیں۔